الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفيعنا وصدورنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم باواز بلند محبت ذوق و شوق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں نہایت واجب الاحترام سرمایہ اہل سنت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بہت ہی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا عزیز الحق حقانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز و محترم مہمانان گرامی، معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق صادق امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں اہل سنت کو امام احمد رضا کانفرنس جو ہر سال منعقد ہوتی ہے، اس سال بھی منعقد کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس انجمن کو شاد و آباد رکھے اور ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہم سب اہل محبت ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے جس طرح اور جس انداز سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا، ادب رسول اور تعظیم رسول کے طریقے بتائے، یقیناً آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کے ماننے والے
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مچلنے والے آپ کا بھی نام اسی ادب و احترام سے لیں اور یاد منائیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت انشاءاللہ میں ترجمہ اور چند الفاظ عرض کرنے کے بعد اپنی بساط کے مطابق اعلی حضرت کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے میں بھی بارگاہ اعلی حضرت میں اپنی حاضری لگواؤں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کا ایک مختصر سا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور پھر خاص طور پر علماء کا ذکر کیا کہ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں علماء کرام کا ذکر کیوں ہے اور ان سے یہ وعدہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا اس مشن کو پورا کرنے میں حصہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، رسولان اعظام کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور رسول فریضہ تبلیغ سر انجام دیتا رہا اور احکامات الہیہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ یقیناً یہ سلسلہ جو تبلیغ کا سلسلہ ہے، نیکی کو عام کرنے کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو تو ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ ابتدائے روز سے نیکی اور بدی کی جو جنگ شروع ہے وہ آج بھی جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گی۔ ظاہر اس بدی کا، برائی کا، شیطانیت کا اور باطل کا مقابلہ کس صورت میں ہوگا؟ انبیاء کا سلسلہ نہ تو بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے اولیاء، علماء، صالحاء اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یقیناً انبیاء کرام نے بھی اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں فریضہ تبلیغ سر انجام دینے میں بہت سی مصیبتیں برداشت کی، اور یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ جو بھی اللہ کا بندہ میدان عمل میں نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ احکامات کی بجاوری کے لیے امت کو پیغام دیتا ہے، اس کے راستے میں روڑے تو اٹکائے جاتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں کر رہا تھا کہ نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد یہ بھاری ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، اصلاح کی ذمہ داری، نیکی کو پھیلانے کی ذمہ داری اس امت کے علماء، اولیاء، صلحاء پر آن پڑی۔ یقیناً انبیاء کے مشن کے وارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء ہیں، اور اس مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دے کر وہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرا تبلیغی مشن ہمیشہ جاری رہے گا۔ خالق کائنات نے نبوت کے بعد فطرت انسانی کو پورا کرنے کے لیے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ارشاد گرامی ہے اس سے بھی یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ ہر صدی کے بعد ایک ایسے شخص کو مبلغین کا سربراہ بنانے کا فیصلہ اللہ نے کیا جس سے مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ شخص کہ جو مجدد کہلاتا ہے یا جسے مجدد کہا جاتا ہے، علوم ظاہری اور باطنی سے اس قدر واقف اور آراستہ ہو اور اس کا اجتہادی کام اس قدر نمایاں ہوتا ہے کہ اہل اسلام کا بہت بڑا گروہ بغیر کسی تشویش اور تردد کے اسے مجدد تسلیم کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی، مجدد کسے کہتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی ایک بالکل صحیح حدیث مبارکہ میں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذه الامة على راس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اختتام پر اس امت کے لیے ایک مجدد کو ضرور بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس دین کی تجدید کرے گا، یعنی دین اسلام کی اقدار کو اثر نو زندہ کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد اللہ تعالی نے ضرور بھیجا، اور وہ مجدد اپنے دور کے علماء اور مبلغین کی سربراہ کا، مبلغین کی جماعت کا سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ہم ان تمام ہستیوں کا ذکر تو نہیں کر سکتے کہ 14 صدیوں میں کتنے مجدد آئے۔ ظاہر ہے ہر شخصیت اور ہر مجدد کی شخصیت اور سیرت کا اگر کچھ کہا جائے تو طویل وقت چاہیے۔ ہم چلتے چلتے اپنی صدی تک پہنچتے ہیں کہ 14ویں صدی کہ جس سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، اس صدی کے اختتام پر ہمیں ایک ایسے مجدد دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی شان مجددیت 14ویں چاند کی طرح چمک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و کمال کے بلند مرتبے پر فائز کیا۔ ان کا نام نامی اسم گرامی عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو اسلامی دنیا میں اعلی حضرت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ یقیناً جب کبھی کسی کی زبان سے اعلی حضرت کا نام نکلتا ہے تو اس سے مراد یا اس سے ذہن میں آنے والی ذات ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اگر اتنا ڈھیلا نعرہ لگائیں گے تو پھر تقریر ہو گئی۔ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے امیر پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ رب القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پہلے حافظ سجاد صاحب بھی نعرہ لگوا رہے تھے، وہ ہالینڈ سے تشریف لائے ہیں، اور آپ جس انداز میں نعرے کا جواب دے رہے تھے تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہالینڈ کے مقابلے میں پاکستانی اتنے سست ہو گئے۔ نعرہ پرجوش لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیض رضا۔ میں کر رہا تھا کہ 14ویں صدی کے مجدد کے طور پر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جانا اور پہچانا ہے۔ یقیناً آپ جس بلند مقام پر فائز ہیں، آپ کی شخصیت جو ہمہ جہت شخصیت ہے، اس پر مجھ جیسے کم علم کا گفتگو کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے کہ اپنی کہاں بساط کے اس تک پہنچ سکے۔ ہم ذرہ ہائے خاک ہیں، وہ آفتاب تھا۔ لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میں بارگاہ اعلی حضرت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ مجدد کی شناخت کیا ہے؟
یہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ مجدد کے جو دین کے اقدار کی تجدید کرتا ہے، اس کی شناخت کیا ہے کہ گزشتہ صدی کے آخر میں اور اگلی صدی کے اول میں ہو، اور اس کی دینداری اور علم و فضل اور عالمانہ شان و شوکت کی شہرت دونوں صدیوں میں رہی ہو، اور اس دور کے علماء عام یہ کہتے ہوں کہ وہ شخص احیاء سنت کا کام کر رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری روئے زمین پر ہر صدی میں ایک ہی مجدد ہو، بلکہ ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں جہاں دینی بحران ہو، اللہ تعالیٰ مختلف مجددین کو بھیج دے۔ اور یہی کچھ صورت ہمیں مجددین کی فہرست پر جب نظر ڈالتے ہیں تو مختلف صدیوں میں کہیں ہمیں ایک مجدد نظر آتا ہے، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار۔ اس کی وجہ یہی کہ مختلف علاقوں میں جس کی جہاں ذمہ داری ڈیوٹی لگ جائے وہ وہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ علماء کرام کے بیان کردہ اصول کے مطابق جب ہم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک نظر ڈالتے ہیں تو ایک نشانی تو بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری میں ہوتی ہے، اور 25 صفر سن 1340 ہجری میں آپ کا وصال شریف ہوا۔ گویا آپ نے 13ویں صدی کے 28 سال 2 ماہ 20 دن کا حصہ پایا، اور 14ویں صدی ہجری کے 39 سال 1 ماہ 25 دن کا حصہ پایا۔ گویا یہ شرط تو ملی اور پائی گئی، بدرجہ اتم نظر آ رہی ہے کہ آپ کا تعلق 13ویں صدی کے آخر سے بھی ہے، 14ویں صدی کی ابتدا سے بھی ہے، اور یہی سب سے بڑی شرط ہے کسی مجدد کے لیے۔ اور اس دور میں ان دونوں صدیوں میں احیاء سنت کا کام اس نے کیا ہو۔ آپ کے علوم و فنون، آپ کے درس و تدریس، تالیف و تصنیف، بعض و تقریر کا شہرہ ہندوستان سے لے کر حجاز مقدس تک پہنچا ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بر صغیر کے علماء نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے، بر صغیر کے اہل علم نے آپ کو مجدد تسلیم کیا، بلکہ حجاز مقدس اور دیگر ممالک کے علماء نے بھی آپ کو مجدد تسلیم کیا ہے۔ بر صغیر میں اپنے وقت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد المقتدر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مجدد میاں حاضرہ کے لقب سے یاد کیا۔ اعلی حضرت کی عظمت کا اندازہ لگائے، حجاز مقدس کے علماء کرام نے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کی مشہور زمانہ تصنیف الدولت المکیہ پر تقریر تحریر فرماتے ہوئے آپ کو مجدد کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ان میں سے سید حسین بن علامہ سید عبد القادر طرابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مسجد نبوی شریف کے مدرس ہیں، آپ نے اعلی حضرت کو علامہ فہامہ کے علاوہ حامی ملت محمدیہ طاہرہ، مجدد میاں حاضرہ اور میرے استاد، میرے پیشوا جیسے القابات سے یاد کیا ہے۔ مسجد نبوی میں درس اور تدریس کی مسند پر فائز رہنے والے عالم اعلی حضرت کو اپنا استاد، اپنا پیشوا کہہ رہے ہیں، مجدد تسلیم کر رہے ہیں، اور حامی ملت محمدیہ طاہرہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ موسیٰ علی شامی ازہری درویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلی حضرت کو اماموں کا امام، اس امت کے دین کے مجدد الشیخ احمد رضا خان کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور یہ واقعی ہی مسلمہ امر ہے کہ اعلی حضرت کی شخصیت واقعی اس بات کی حقدار ہے کہ آپ کو مجدد تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر کسی نے گویا اس تصور کے سامنے، اس نظریے کے سامنے اپنے سر کو خم کیا ہے کہ اعلی حضرت جیسا عبقری، اعلی حضرت جیسا علامہ اور فہامہ، اعلی حضرت جیسا سب سے بڑی علمی شخصیت ہمیں اس دور اواخر میں کوئی اور نظر نہیں آتی۔ یقیناً آپ اعلی حضرت کی شخصیت سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ 53 سے زائد علوم پر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل دسترس رکھتے تھے۔ شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بیان کیا کرتے کہ اعلیٰ حضرت مروجہ علوم کے علاوہ 70,000 علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا کمال ہے، کیا شخصیت ہے کہ جو 70,000 علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بیک وقت ایک عالم، ایک مفتی، شیخ الحدیث اور ماہر ارضیات و فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر سیاستدان بھی تھے۔ سامعین کرام، سینکڑوں کیسٹوں میں آپ نے اب تک جتنی نعتیں سنی انہیں جمع کر کے نعتوں کی ایک شاندار کتاب نوری محفل پاکٹ سائز میں تیار کی گئی ہے، جس میں بے شمار نعتوں کے علاوہ شجرہ، صلاۃ و سلام اور مناجات وغیرہ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کریں، اس کے لیے مکتبہ رضا بمبئی سے رابطہ کریں۔ آپ مختلف علوم میں بہت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، لیکن ایک چیز جو آپ کی شخصیت میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اور آپ کی شخصیت پر جس کسی نے جو کچھ بھی لکھا، جب بھی بیان کیا، اس کا ذکر ہر کسی نے کیا ہے، اور وہ ہے آپ کا تعلق رسول، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اور حضور کے عشق کا جو تصور اعلیٰ حضرت نے پیش کیا، ظاہر ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی اس تاریخ میں وہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ آپ نے اہل ایمان کے دلوں میں عشق رسول کا تصور موجزن کیا، اور جو تصور آپ نے عطا کیا، آج تک ہم اسی تصور کے مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ اس تعلق کی بنیاد تھی کہ اعلیٰ حضرت نے جس کسی کے کسی کلام کو پڑھا اور اس میں معمولی سے بھی ادبی نظر آئی تو اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی صورت میں فتویٰ جاری کیا۔ پہلے تو اس کی سرزنش کی، تنبیہ کی، اگر باز آ گئے تو ٹھیک، ورنہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا ظاہر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہی قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر جو عمل کر کے دکھایا وہ کسی اور کے ہاں یہ عمل نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ مراد آباد میں ایک بہت بڑے علامہ سے مولوی سے آپ کا مناظرہ ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام کے علم غیب پر بحث ہو رہی تھی۔ وہ بہت بڑا علامہ مراد آباد میں اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے علم پر اعتراض کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضور کا یہ عاشق، دیوانہ اور متوالا اپنے نبی سے کس انداز سے محبت کرتا ہے، اور کہاں کہاں کس کس انداز میں اپنے علم کا، اپنی روحانیت کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے مراد آباد میں جب اس علامہ نے حضور کے علم غیب پر بات کی تو اعلیٰ حضرت جلال میں آئے اور فرمانے لگے کہ بیٹھ جاؤ، اے میرے آقا کے علم پر گفتگو کرنے والے، بیٹھ جاؤ، تم آؤ میرے سامنے بیٹھو، میں کچھ پڑھ کر تم پر دم کرتا ہوں، تم خود اپنی زبان سے قیامت تک آنے والے حالات بیان کر دو کہ تم حضور کے علم کی کیا بات کرتے ہو، تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں صرف کچھ پڑھ کے دم کروں گا، اور اس دم کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ تم قیامت تک کے حوال اپنی زبان سے واقعات بیان کرتے چلے جاؤ گے، اور میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تم بات کرتے ہو، پہلے تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، لیکن ہاں یہ جادو نہیں، در حقیقت یہ حضور علیہ السلام کا فیضان نظر تھا جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو حاصل تھا، اور آپ نے اتنی بڑی بات کر دی۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ حضور کا اتنا ادب، اتنی تعظیم کرتے تھے کہ آپ مقبول بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل پر فائز تھے۔ دوسری مرتبہ جب آپ مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں، معاجہ شریف پر آپ نے سلام پڑھا، اپنے انداز میں، اپنے کلام میں سلام پڑھا، دل میں خواہش مچلی کہ دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں، عالم خواب میں کئی مرتبہ اپنے آقا کا دیدار کر چکا ہوں، کاش کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کا دیدار سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے بھی ہو جائے۔ اس خواہش کے دل میں مچلنا تھا، اپنی رہائش پر آئے، تڑپتے رہے، اور اسی تڑپاہٹ میں اور اسی محبت میں آپ نے نعت کہی کہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ میں نے آپ کی سیرت پڑھتے ہوئے یہ پڑھا کہ یہ شعر جب استاد داغ دہلوی کے سامنے پیش کیا گیا تو داغ دہلوی جو اپنے زمانے کا مشہور شاعر تھا، آج تک اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ کے کافی دیر جھومتا رہا، اور پھر کہنے لگا کہ مولوی ہو کے اتنے اچھے شعر کہتا ہے کہ کمال کر دیا کہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں۔
تیرے دن بہار پھرتے ہیں. یہ نعت کہتے کہتے اعلیٰ حضرت آخر میں جا کر مقطع لکھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا وہ اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا انکساری کا اظہار کیا کہ احمد رضا تو دل میں خواہش کرتا ہے کہ تجھے تیرے محبوب کا دیدار حاصل ہو جائے، تو احمد رضا تو کیا حیثیت رکھتا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں کہ یہاں تو قیامت تک بڑے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ آ کر صدا لگاتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے، احمد رضا تو کیا مقام رکھتا ہے؟ آپ نے عاجزی کا انکساری کا اظہار کیا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور عالم بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے حضور کا دیدار کیا. اور یہ تو حدیث بات سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رأى فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا. یعنی یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ایک مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھ لیتا ہے پھر جاگتے ہوئے بھی وہ حضور کو دیکھے گا. اس لیے کہ یہ سرکار کا وعدہ ہے. علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب شرح بخاری لکھی اس حدیث مبارکہ پر پہنچے، اس کا حاشیہ لکھا، اور سید محمود آلوسی مفتی بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی عالم بیداری میں حضور کی زیارت پر دلائل دیتے ہوئے کئی بزرگوں کے نام گنوائے ہیں، جس میں علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بھی شامل ہے. اور آپ نے اس پر دلائل دیے ہیں کہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار ممکن ہے. اور سرکار نے جو فرمایا کہ من رأى فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، کہ جو عالم خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ ان قریب مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا. علامہ عینی نے جب شرح بخاری لکھی اس حدیث مبارکہ پر پہنچے تو آپ نے اس کے حاشیے میں لکھا کہ میرے آقا کا یہ فرمان اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے کہ اگر کسی امتی نے، کسی عاشق نے حضور کا دیدار خواب میں کیا ہو پھر ساری زندگی وہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نہ کر سکا ہو، آخری وقت آ جائے، روح نکلنے والی ہو، ملکل موت آ جائے، وہ لکھتے ہیں کہ ملکل موت کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی روح نکال لے کہ جب تک کہ وہ حضور کا دیدار نہ کر لے. اعلیٰ حضرت نے تو خواب میں دیکھا تھا، وہاں جا کر عرض کی کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیدار سے مشرف کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ادب و تعظیم رسول کے جو طریقے بتائے ہیں، جو ادب سکھائے ہیں، اور اس پر چل کر آج ہم اپنے ایمان کو سنوار رہے ہیں، یہ کسی اور کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت جو مقبول بارگاہ ہے، جب آخری وقت آتا ہے آپ نے آخری وقت میں بھی ادب رسول کو نہیں بھولا، تعظیم رسول کو نہیں بھولا. آخری وقت میں آپ نے جو وصیت نامہ لکھوایا، اور ایک تو اس میں آپ نے یہ بات رات میں بتا دی کہ جمعرات کو آپ کے گھر والے بیدار تھے، آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا تو آپ فرمانے لگے کہ تم بیدار نہ رہو، تم سو جاؤ. گویا آپ نے اشارتاً بلکہ ظاہراً بتا دیا کہ تم سو جاؤ، ابھی میرا وقت نہیں ہے. اور ساتھ ہی اشارتاً، قناعتاً اور بلکہ ظاہراً یہ بات کر دی کہ میں اور تو کچھ نہیں کہتا لیکن میری وجہ سے جمعے کی نماز لیٹ مت کرنا. گویا وقت بھی بتا دیا کہ جمعے کی نماز سے پہلے پہلے میں رخصت ہو جاؤں گا، اور ابھی رات میں رخصت نہیں ہوگا، تم آرام سے سو جاؤ. صبح جب آپ نے اپنی وصیتیں لکھوائی تو اس میں وصیت یہ تھی کہ میری قبر اتنی گہری کھودنا، اتنی گہری کرنا میری لحد کو کہ جس میں احمد رضا کھڑے ہو جائے. اعلیٰ حضرت سگویا سوال کرنے والے نے سوال کیا ہوگا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ہر کسی کی قبر تو اتنی ہوتی ہے کہ جس میں وہ بیٹھ جائے، اور آپ اتنی گہری کروا رہے ہیں کہ جس میں آپ کھڑے ہو جائیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ تم نے حدیث مبارکہ نہیں پڑھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، اور احمد رضا کا عشق، احمد رضا کی محبت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میرے آقا تشریف لائیں اور میں قبر میں لیٹا رہوں یا بیٹھ کر استقبال کروں. میرا دل چاہتا ہے کہ جب حضور تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کروں. کسی شاعر نے اس کو بڑے انداز میں قلم بند کیا ہے کہ اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو،
अंधेरी रात है, शम्सुद्दुहा की बात करो, सितारों आओ रुखे मुस्तफा की बात करो, फरेब खाओ न शम्सो कमर की ताबिश से, जमाले चेहरे सल्ले अला की बात करो, उदास उदास हो जब माहौल, हर नफ्स हो घुटन घुटन, आओ खुशबुए जुल्फे हबीबे खुदा की बात करो। नकीरो बाद में ये दूसरा सवाल रहे, नकीरो बाद में ये दूसरा सवाल रहे। वह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को अगर फिक्र है तो सिर्फ अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि फरिश्ते सवाल करेंगे कि मन रब्बू का मादीनु का। आपको फिक्र थी इस बात की कि कहीं आखिरी लम्हे में जब आका अलैहि सलाम मेरी कब्र में तशरीफ लाए और मुझसे बेअदबी हो जाए। वह आपने फरमाया कि नकीरो बाद में ये दूसरा सवाल रहे। मेरा विजदान कहता है, मेरी मोहब्बत जो आला हज़रत से है वो तकादा करती है कि आला हज़रत कब्र अमर में जब गए होंगे, आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से कबल फरिश्तों ने आकर सवाल किया होगा तो आपने जवाब में कहा होगा कि नकीरो बाद में ये दूसरा सवाल रहे। खुदारा पहले मेरे मुस्तफा की बात करो। या फरिश्तों हट जाओ, मैं तो अपने महबूब का दीदार करना चाहता हूं। आपने आखिरी लम्हे में भी गोया अपने महबूब के अदब को मनहूज़े खातिर रखते हुए ये वसीयत लिखवा दी कि मैं खड़ा मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना कि जिसमें अहमद रजा खड़े हो जाए। और यही वजह थी कि इधर तो ये तैयारी है कि कब्र खुदवाने की बात हो रही है, इतनी गहरी खुदवाने की बात हो रही है कि जिधर अहमद रजा खड़े हो जाए और उधर देखिए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम अहमद रजा कैसे मकबूल हैं। एक शामी बुजुर्ग ने ऐन उसी वक्त में ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखते हैं शामी बुजुर्ग 25 सफर सन 1340 हिजरी में ठीक उसी रोज ख्वाब में देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। तमाम सहाबाए किराम हाज़िर दरबार है लेकिन मजलिस पर सकूत तारी है। ऐसा मालूम होता है कि किसी का इंतजार हो रहा है। शामी बुजुर्ग ने हिम्मत करते हुए पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका इंतजार है? आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अहमद रजा का। पूछा, या रसूलल्लाह ये अहमद रजा कौन है? तो आपने फरमाया कि अहमद रजा हिंदुस्तान बरेली के एक बाशिंदे हैं। शामी बुजुर्ग की आंख खुलती है, शौके दीदार में सफर किया और सफर करने के बाद हिंदुस्तान बरेली शहर में पहुंचते हैं। इमाम अहमद रजा का पूछा, पता चला कि वो विसाल फरमा गए। वक्त पूछा तो दोस्तों वही वक्त था कि जब आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, आला हज़रत ने ऐन उसी वक्त विसाल फरमाया। गोया आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे मकबूल कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इधर विसाल होता है, उधर हुजूर इंतजार फरमा रहे हैं। सहाबाए किराम की मजलिस में इंतजार हो रहा है। यह आपकी मोहब्बत है कि आपका सलाम औरों ने भी सलाम लिखे हैं। आज हर कोई जाकर अपना सलाम आका सलाम की बारगाह में पेश करता है। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करना एक बहुत बड़ी सादत की बात है। आज इंसान सफर करता है, पैसा खर्च करता है और अपना सब कुछ छोड़कर यहां से सफर इख्तियार करके मदीना तैयबा मुआजा शरीफ के सामने जाकर हाजिरी देता है। अपने कलाम में, अपनी जबान में, अपने अंदाज में सलाम पेश करता है। लेकिन हमने इस बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी के वक्त देखा, कई हिंदी भाइयों को भी देखा हिंदुस्तान से आए हुए जो मुस्तफा जाने रहमत पे लाख को सलाम पढ़ रहे थे। शम्मा बज़्म हिदायत पे लाख को सलाम हमने खुद भी पढ़ा। लेकिन मुझे ख्याल उस वक्त आया जब एक रोज में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हूं और एक मेरे साथ बूढ़ा देहाती एक पुराना सा लिबास पहने हुए और चादर तहमत पंजाब के अंदाज में बांधे हुए खड़ा था। उसकी जबान से भी अंदाजा हो रहा था कि कोई देहाती है, उर्दू जबान अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन वो पढ़ रहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे दिल में ख्याल आया कि हम इतना सफर करके आए हैं, लोग न जाने कहां कहां से आते हैं, लेकिन अहमद रजा तो कितना अजीम है, तेरी अजमत को सलाम पेश करते हैं। मैंने उस वक्त भी अपने साथी से कहा कि देखिए आला हज़रत की अजमत का अंदाजा लगाए कि आज हम अपना सलाम अपनी जबान में पेश करने के लिए बड़ी कोशिश और जतन के बाद मदीने में पहुंचते हैं, लेकिन आला हज़रत कितने अजीम है। और अहमद रजा अपने महबूब से की बारगाह में जो सलाम लिखता है वो कितना अजीम सलाम लिखा है, हुजूर की बारगाह में कितना मकबूल है कि अहमद रजा को गुजरे हुए कई साल बीत गए, लेकिन आज भी अहमद रजा की जबान में, अहमद रजा के कलाम में, अहमद रजा के अंदाजे बयां में आज भी लोग सलाम पढ़ते हैं। वो अपना सलाम पढ़ रहे हैं
لیکن در حقیقت امام احمد رضا کا سلام ہر روز ہی اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز، یہ عظمت کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، یہ اگر ہے تو صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس مشن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کوششیں کی، سعی کی، اپنے دن رات کا آرام قربان کیا۔ اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم ہر سال ہی محفل منعقد کرتے ہیں، اس سال بھی محفل بپا ہے، علماء کرام موجود ہیں، آپ ہم سب ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر ان کی گفتگو سن کر ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔